بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم وتھ ٹی ایم. میں ہوں طارق محمود. وفاقی مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ نے ایک بڑی طویل پریس کانفرنس کی, اور جو کہ ایک روایتی پریس کانفرنس ہوتی ہے بجٹ سے ایک روز قبل, جس میں قومی اقتصادی سروے بیان کیا گیا, مختلف اعداد و شمار بیان کیے گئے. کوئی حوصلہ افزا چیزیں اس میں کیا تھیں, کیا نہیں تھیں, کیا خطرناک چیزیں نظر آ رہی ہیں, بہت سارے پہلو ہیں. ہر شعبے کے اوپر بات ہوئی ہے, جی ڈی پی سے لے کے ایکسپورٹ تک, اور پھر کرونا سے جو امپیکٹ آیا ہے پاکستان کی معیشت کے اوپر, ٹیکس کلیکشن میں کمی سے لے کر حکومتی اخراجات میں کمی کے دعووں تک, اور مستقبل کی پریڈکشن کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں جن کو دہرانے کے بجائے میں چاہتا ہوں کہ اپنے مہمانوں سے زیادہ ان سے بات کر لی جائے اور ان کی رائے لے لی جائے آج کے اس اقتصادی سروے کے حوالے سے, اور ملک کی معیشت جو فیوچر ڈائریکشن ہے اور جو پاسبلٹیز ہیں اس کے حوالے سے. میرے ساتھ موجود ہیں بورڈ آف انویسٹمنٹ کے سابق چیئرمین محترم جناب ہارون شریف صاحب, مجھے جوائن کر رہے ہیں اسلام آباد سے ہی, کسی تعارف کے محتاج نہیں, ڈاکٹر فروخ سلیم صاحب, اور میرے ساتھ موجود ہوں گے معروف صحافی, آپ ان کے کالمز اور چیزیں خبریں پڑھتے رہتے ہیں, محترم جناب فرحان بخاری صاحب. پروگرام کا باقاعدہ ڈیبیٹ کا آغاز کرتے ہیں. ہارون شریف صاحب, اگر ہم اوور آل اقتصادی سروے کے اوپر بات کریں وہ تو بہت پھیلی ہوئی بات ہوگی, لیکن اگر ہم جی ڈی پی سے شروع کرتے ہیں کہ جی ڈی پی کے حوالے سے جو بات کی گئی ہے, اس کی نیگیٹو گروتھ کی, اور پھر فیوچر اس کا کہ اس کے اندر یہ چیزیں ہو جائیں گی, اس کے اوپر آپ کی کیا رائے؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے, جیسے آپ نے اپنی آغاز میں کہا, اس وقت جو صورتحال ہے اس کے بہت سارے فیکٹرز ہیں, لیکن ہماری جو گروتھ ہے پچھلے 2 سال سے جو نیگیٹو جا رہی تھی, پچھلے سال کے ایسٹیمیٹ جو 1.9% تھا اور اب -0.38% آیا ہے, اس کے ہمارے جو امپیکٹ ہیں وہ بہت وائڈ رینجنگ ہیں ہمارے اوور آل معیشت کے اوپر, سوشل فیبرک کے اوپر, ہماری جیو پولیٹیکل پوزیشننگ کے اوپر. ایک تو ہمارے سب سے بڑا جو کسی بھی سیاسی حکومت کو یا معیشت کو اس کا امپیکٹ آئے گا وہ تو ان امپلائمنٹ کی شکل میں آئے گا. خاص طور پہ جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارا جو ڈکلائن ہے ایگریکلچر سیکٹر کے علاوہ سروسز میں بھی نیگیٹو ہے, اور لارج سکیل مینوفیکچرنگ میں بھی نیگیٹو ہے, اور اس کی جو فیوچر پروجیکشنز رکھی گئی ہیں اکنامک سروے میں وہ بھی کوئی بہت زیادہ حوصلہ افزا نہیں ہے. یہ ہمیں تھوڑا سا سوچنا پڑے گا کہ جب بھی ہم نے اگر دیکھیں تاریخ میں پچھلا جو ڈیکیڈ ہے, اگر 2008 سے یا 2009 سے ہم 10 برس کو دیکھیے, تو اوور آل ایوریج جی ڈی پی پاکستان کا نیچے کی طرف جا رہا ہے ڈسپائٹ دا آئی ایم ایف پروگرامز. جب بھی آئی ایم ایف کا پروگرام آتا ہے ہم ایکسٹرنل اکاؤنٹ کو ٹھیک کر لیتے ہیں, اپنی امپورٹ کو گھٹا لیتے ہیں, ایکسپورٹ نہیں بڑھا پاتے, اور ہم اپنی مجموعی پیداوار نہیں بڑھا پاتے کیونکہ ہماری کمپیٹیٹیونیس جو ہے وہ ہمیشہ ڈیمانڈ کمپریشن کی وجہ سے گر جاتی ہے. دیکھیے, یہ کووڈ-19 کا امپیکٹ جی ڈی پی پہ تو آخری 3 ماہ کا ہے, لیکن جو پچھلے 9 ماہ کی پرفارمنس ہے اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ منفی کی طرف جانا یہ پاکستان کے لیے کافی فریجائل سچویشن ہے. ٹھیک جی ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب, یہ آخری 3 ماہ کے اوپر ہر چیز ڈال دی جائے کہ ان 3 ماہ کی وجہ سے یہ ہوا, ورنہ تو ہم پازیٹیو سمت میں جا رہے تھے, اور اب جو بات کی جائے کہ ہم یہ -4 سے اس کو -0.4 سے اس کو ہم لے جائیں گے +2 کے اوپر, تو یہ پھر انریلسٹک باتیں نہیں کر رہے ہم؟ جی ہارون شریف بالکل ٹھیک کہا ہے. جو اکنامک سروے ہے تقریباً 270 کووڈ کا ذکر کیا گیا ہے, کرونا کا ذکر کیا گیا ہے, یعنی کہ شاید یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ جو کچھ ہوا ہے یہ کرونا کی وجہ سے ہوا ہے. اور ابھی جیسے ہارون صاحب نے کہا کہ کرونا کا پیریڈ تو صرف مالی سال میں جو ہے وہ 3 مہینے کا آتا ہے, اور 9 مہینے جو آپ کی اپنی کارکردگی ہے وہ الگ سے ہے. تو یہ ایک تو 5% سے جب جی ڈی پی گروتھ ہماری کہیں 0 سے نیچے جاتی ہے تو اس کا آپ اندازہ کیجئے کہ تقریباً 2000 ارب روپے کا کہیں بیچ میں معاملہ خراب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ان امپلائمنٹ جیسے پہلے کہا, میرا خیال ہے کہ کہیں ابھی جس طرف ہم بڑھ رہے ہیں کہیں 1 کروڑ اور 2 کروڑ کے درمیان میں
جو فگر آئے گی ان امپلائمنٹ کی جو بہت ہی خطرناک فگر ہے. بڑی تیزی سے جی ڈی پی گر رہی ہے. اس کو سب کچھ ہم کورونا کے اوپر ڈال دیں تو بڑا غلط ہوگا. یہ پھر بہت ساری بجٹ سامنے آنے لگا ہے, اس کا بھی ڈپینڈنس ہمارا اکنامک سروے کے اوپر. بہت ساری ہوائی فگرز جو ہم لے لیتے ہیں, جو پچھلے سال بھی ہم نے لی تھی, اس کا امپیکٹ پھر آپ کو صاف نظر آنے لگتا ہے. یعنی کہ ہم کہہ رہے تھے کہ 5,000 اور 500 ارب روپے کا جو ریونیو کا ٹارگٹ رکھا جائے گا, اور اب وہ ہم 3,900 پہ کہیں پہنچے ہیں. اور اس 3,900 پہ بھی اب سمجھیے کہ 100-200 ارب تو وہ جو ریفنڈز ہیں وہ روک کے رکھے ہیں. پھر کوئی ایڈوانس ٹیکس کا معاملہ آ جاتا ہے. تو حالات جو حقیقت ہے وہ ہم اپنے بجٹ میں بھی سامنے نہیں رکھتے ہیں, اور پھر سال کے آخر میں وہ سارا جو خسارہ ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے. اور عام آدمی کے حوالے سے یہ دو چیزیں ہیں, ایک تو بے روزگاری 1 کروڑ سے 2 کروڑ کی فگر, اور کوئی 3 سے 4 کروڑ پاکستانی اضافی ایسے ہوں گے جو کہ آپ کی شرح غربت سے گر جائیں گے. تو عام آدمی کے اوپر امپیکٹ اس کا بڑا ہی سنگین قسم کا آنے والا ہے. ٹھیک بات ہے. فرحان بخاری صاحب, آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اب یہ جو نیگیٹو گروتھ کی بات ہوئی ہے اور یہ سارا ملبہ آخری 3 ماہ پہ ڈال دیا گیا ہے, کیا آپ کا اوپینین ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں, یہ 3 ماہ کا اگر عرصہ نکال بھی دیں, اسے بالکل پس پشت رکھیں, تو سوال تو یہ ہے کہ اس سے پہلے کون سی پاکستان کی اکانومی کو بہتر انداز میں چل رہی تھی. اس سے پہلے بھی لوگوں کو بہت بڑی شکایات تھیں, اور اگر یہ نہ بھی ہوتا تو بھی اس سال شرح نمو کم رہتی, دوسرے جو اہداف ہیں ان پہ بھی ناکامی رہتی. یہ جو ٹیکس کا ہدف جو شروع میں تھا, یعنی سال کے شروع میں جو 550 ارب روپے کا جو تھا, وہ 5500 ارب روپے کا, بلکہ وہ کسی طرح وہ حاصل ہونا ہی نہیں تھا, کیونکہ اس حکومت کو ایک تو کچھ مسائل ملے, لیکن اس سے زیادہ انہوں نے کئی مسائل اپنے ارد گرد لپیٹ لیے ہیں اور ان مسائل سے نکلنے کو تیار نہیں ہیں. تو جس قسم کی پوری ملک میں اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے, اس میں بہتری کا تو کوئی امکان نظر نہیں آتا. صحیح. یہ ہارون شریف صاحب, یہ جو 5,500 ارب کا ہم نے پہلے ٹارگٹ رکھا, پھر ریوائز کیا 5,200 پہ, اب 3,900 کی بات آ رہی ہے. وہ ٹھیک فرمایا ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب نے کہ اس میں کوئی 150 ارب کے قریب تو شاید ٹیکس ریفنڈ ہوں گے, پھر ایڈوانس ٹیکسز ہوں گے, یہ تو آ جائے گا 3600-3700 کے اوپر. تو اتنا زیادہ فرق, اور اس کے اوپر بھی پھر دعوے یہ کہ جی ہم نے تو بڑی اچیومنٹ کی ہے, فلانی چیز میں ہم نے یہ ہو گیا, ٹیکس نیٹ میں اضافہ کر دیا, نان ٹیکس ریونیو میں اضافہ کر دیا. پھر اس قسم کی ہم باتیں جو کرتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے, اس میں 2 چیزوں کو بہت سنجیدگی سے دیکھنے کی ضرورت ہے. بہت سالوں سے جو ایکسپرٹس بھی ہیں, ایون عام آدمی بھی, ہمارے بجٹس کی جو سینکٹٹی ہے اس کو سنجیدگی سے لینا چھوڑ دیا ہوا ہے. ہوتا یہ ہے کہ ہم اس قسم کے ٹارگٹس رکھتے ہیں جو کہ سائنٹیفکلی اینالائز نہیں ہوتے ہیں, ریئلسٹک نہیں ہوتے ہیں, یا تو وہ کوئی قرضہ لینے کے لیے ہم رکھ دیتے ہیں, یا ان ٹارگٹس کو ہم یوز کرتے ہیں کچھ پاپولزم کے لیے, پالیٹکس کے لیے. تو منی بجٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں. جو ابھی بھی ٹارگٹ رکھے گئے ہیں, میں جتنے انالیسز پڑھ رہا ہوں کہ اس کے اندر آپ دیکھیے ان حالات میں ریونیو تو کلیکٹ نہیں ہوگا, اور جو کووڈ-19 کی صورتحال چل رہی ہے اس وقت, تو آپ پورے سال کا پریڈکٹیبل بجٹ دے ہی نہیں سکتے, کیونکہ یہ ایک ایوالونگ سچویشن ہے. ہمیں نہیں پتا کہ کس وقت آپ کا خرچہ کس طرف ڈائیورٹ کرنا پڑے. میں ایک مثال دیتا ہوں, اگر خدا نہ خواستہ یہ پینڈیمک 6 ماہ اور اسی پیس پر چل جاتا ہے تو ہمیں سوشل پروٹیکشن کا شاید خرچہ ڈبل کرنا پڑ جائے گا. سو اس وقت جس کو ہم ٹیکنیکل زبان میں رولنگ بجٹ کہتے ہیں, یہ ایک رولنگ بجٹ ہے جس کو ہر کوارٹر آپ کو ریویو کرنا پڑے گا. ضرورت اس امر کی ہے کیونکہ بجٹ کے اندر سے جو ٹیکس کی یا ریونیو کلیکشن آتی ہے اس کا زیادہ تر حصہ صوبوں کو جاتا ہے, کہ اس کی پریڈکٹیبلٹی کو کیسے انشور کیا جائے تاکہ صوبے اپنی ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کو پلان کر سکیں. اگر وفاق اپنا پیسہ دے نہیں پائے گا تو بجٹ کے اندر پریڈکٹیبلٹی کا ایلیمنٹ اس سال بہت کم دکھائی دیتا ہے. خرچے کم کرنے بہت ضروری ہیں, خاص طور پہ وفاق کو, اور نان ٹیکس ریونیو کو بڑھانے کی ضرورت ہے, اور اس کی جب آپ اگر بعد میں بات ہوگی تو میں کچھ تفصیلات دینا چاہوں گا.
جی فاروق سلیم صاحب، یہ اب جو بات ہے کہ جس طرف اشارہ کیا خرچے کم کرنے کا، اور جو ایک آپ بات کرتے رہے کہ جو سرکاری اداروں کی جو لیکیجز ہے وہ بھی بڑھ کے کہیں سے کہیں ہو گئی، کاؤنٹر آرگومنٹ یہ آتا ہے کہ آپ صوبوں کے پیسے کم کرنا چاہتے ہیں لیکن نہ تو آپ اپنے اخراجات میں کمی لے کے آ رہے ہیں، نہ آپ لیکیجز میں کمی لے کے آ رہے ہیں، تو یہ ڈسپیوٹ تو چلتا رہے گا اسی طریقے سے۔ وہاں سے یہ کاؤنٹر آرگومنٹ آئے گا، یہ کہیں گے کہ جی ٹیکس کلیکشن میں کمی ہو رہی ہے اس وجہ سے ہم صوبوں کو نہیں دے سکتے ہیں، تو معاملہ تو ویسے کا ویسا رہے گا۔ دیکھیے طارق صاحب، ایک تو یہ جو 100% فوکس ہے کہ ٹیکس زیادہ سے زیادہ اکٹھا کرنا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ہی بے بنیاد کا ایک فوکس ہے۔ دیکھیے آج سے کوئی 10 سال پہلے 1.1 ٹریلین روپیز کا ٹیکس اکٹھا کیا جاتا تھا، اب حکومت بتا رہی ہے کہ انہوں نے 3.9 ٹریلین روپیز کا کر لیا ہے۔ تو آپ سوچئے کہ 8-10 سالوں میں یہ کئی 3 گنا ٹیکس بڑھ گیا ہے۔ تو ٹیکس تو اکٹھا ہو رہا ہے، لیکن اس کا اگر آپ مقابلہ کریں حکومتی اخراجات سے، تو آج سے کوئی 10-12 سال کا پہلے کا جو حکومتی اخراجات کا تخمینہ تھا وہ 1.5 ٹریلین روپیز کا آیا کرتا تھا۔ اب کوئی 8.5 ٹریلین روپیز کا بجٹ بنانے چلے ہیں والے سے۔ آپ سوچئے، اندازہ کیجئے کہ دنیا کا کوئی بھی ملک اگر حکومت کے اخراجات اتنی تیزی سے بڑھ رہے ہیں کہ وہ 1.5 سے 8 ٹریلین پہ پہنچے کچھ ہی سال میں، تو دنیا کا کوئی بھی ملک ہے جتنا بھی اس معیشت سے نکال لیں، ان شہریوں سے نکال لیں، تو حکومت کے اخراجات تو کبھی بھی آپ پورے نہیں کر پائیں گے۔ اب بہت سارے یہ بجٹ کا تو مجھے طارق صاحب لگ رہا ہے ایک حقیقت اور 100 افسانے۔ حقیقت صرف اس میں ایک ہے جو انہوں نے مختص کی ہے اماؤنٹ ڈیٹ سروسنگ کے لیے، یعنی کہ جو سود کی مد میں اماؤنٹ ہے کوئی 3,200 ارب کی، یہ صحیح اماؤنٹ ہے، یہ واقعی میں اتنا ہمیں دینا ہوگا۔ لیکن باقی جتنی بھی فگرز میں دیکھ رہا ہوں وہ سارے کے سارے افسانے ہیں۔ اچھا فاروق صاحب، جو یہ ہارون صاحب نے بات کی، میں اس کے اوپر بھی آپ کا کامنٹ چاہوں گا کہ کئی لوگوں سے بات بھی ہوئی ہے اور جو ان کی ایک عمومی رائے ہے وہ یہ ہے کہ انپریڈکٹیبل سچویشن ہے، یہ ہم اکتوبر نومبر میں جا کے کسی اور بجٹ کے اوپر کھڑے ہوں گے، نئے فگرز ہوں گے، کچھ ابھی ہمیں کلیئرٹی نہیں ہے۔ جب کسی چیز کی کلیئرٹی نہیں ہے تو پورے سال کا ہم انالیسز اور تخمینے کیسے لگا سکتے ہیں؟ یہ درست ہے کہنا، لیکن اس قسم کے حالات اب پوری دنیا میں ہی اس قسم کے حالات آ رہے ہیں۔ جب ہمارے ہاں یہ انسرٹنٹی اتنی نہیں بھی تھی، آپ پچھلے سال کا بجٹ بھی کھول کے دیکھ لیجئے، تو اس میں بھی ہم نے وہ افسانے وہی لکھے جو اس سال لکھے جا رہے ہیں۔ ابھی 300 سے 400 ارب روپے کا بتایا جا رہا ہے کہ شاید وہ کورونا کے لیے رکھا جائے گا، لیکن اب سوچئے کہ ہم خود کہہ رہے ہیں، اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے، ورلڈ بینک کہہ رہا ہے کہ آپ کی معیشت سکڑنے چلی ہے، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سال تو ہم نے 3,900 ارب کی ایف بی آر کی کلیکشن ہے، اگلے سال ہم 1,000 ارب اور زیادہ کر لیں گے۔ بھائی آپ کی معیشت سکڑنے چلی ہے، آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ بڑھ جائے گی؟ اب آپ کا پبلک سیکٹر جو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کہلاتا ہے وہ آپ کم کر رہے ہیں اس سال پچھلے سال کے مقابلے میں، اور ہماری نیشنل اکنامک کونسل بیٹھ کے کہتی ہے کہ 2.3% جو ہے وہ جی ڈی پی بڑھنے والی ہے۔ اب ہم سارے کے سارے تخمینے جو ہیں وہ 2.3% جی ڈی پی گروتھ پہ ڈال دیں گے اور سال کے بعد پتہ چلے گا کہ وہ تو منفی پہ چلی گئی تھی۔ تو آپ کوئی ایک اشاریہ اس میں سے اٹھا کے دیکھ لیجئے، اس میں 800,000 ارب روپے کا کئی فرق آ جاتا ہے۔ جی حق ہے۔ فرحان بخاری صاحب، آپ کو لگتا ہے اکتوبر نومبر کے اندر ہم ایک اور فیز میں جائیں گے، پھر چیزوں کو ریوائز کریں گے، پھر ٹیکسیشن کی طرف جائیں گے، کوئی منی بجٹ آئے گا یہ 3-4 مہینے گزارنے کے بعد؟ بھائی مجھے یہ تو نہیں پتا کہ اکتوبر نومبر میں ہوگا یا ستمبر اکتوبر میں ہوگا، لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو جمعے کو بجٹ آ رہا ہے یہ چل کے نہیں دے گا اور پھر وہی پرانی والی کہانی دہرائی جائے گی۔ آج اگر آپ نے حفیظ شیخ صاحب کی پریس کانفرنس سنی ہو تو انہوں نے جو بجٹ کے جو ٹیکسز کے اہداف کی بات کی، انہوں نے ایک عجیب سی چیز فرمائی۔ انہوں نے کہا کہ جی اگلے سال کا ٹارگیٹ تو ہم رکھیں گے، لیکن پھر ساتھ ہی وہ یہ بھی کہے گے کہ ہم اسے زیادہ اگریسولی فالو نہیں کریں گے۔ اگر آپ کے اپنے دل میں یہ شک ہے کہ آپ ٹارگیٹ جو رکھ رہے ہیں وہ اس میں کوئی چیز مبہم ہے اور آپ زیادہ اگریسولی اسے فالو نہیں کر سکتے یا نہیں کرنا چاہیے، تو پھر آپ ایسے ٹارگیٹ کیوں رکھتے ہیں؟ کیوں آپ لوگوں کی اور اس وقت آئی ایم ایف کے بھی آنکھوں میں دھول جھونکنے والی بات ہے، اور کیا دھول آپ جھونکیں گے؟ دنیا کو پتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔
وہ آپ یہ کر رہے ہیں اور یہ بس اسی طرح ہے کہ ابھی نشستن گفتن برخاستن اور پھر کل کو کوئی اور بات ہوگی، پھر آپ ایک اور کسی طرف لے کے جائیں گے. یہ بڑی ایک غیر سنجیدہ صورتحال ہے اس ٹیم کی بھی، اور پھر غیر سنجیدہ صورتحال وزیر اعظم کی بھی ہے، کیونکہ جس قسم کے ہم اس وقت بہت بڑے بھونچال سے دوچار ہیں، اس میں ایک بہت بڑا معاملہ سیاسی بھی ہے. اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا آپ اس قسم کی لڑائی جو کہ ابھی تک پرائم منسٹر کے بارے میں لگتا ہے کہ وہ اپوزیشن کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش میں ہیں، کیا یہ لڑائی لڑ کے آپ ملکی معیشت کو بھی سنبھال سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال یعنی ہے. آپ کے کہنے کا مقصد یہ کہ جو سیاسی عدم استحکام ہے وہ اس کی وجہ سے معاشی استحکام آ ہی نہیں پا رہا ہے اور نہ وہ آئے گا. مثلا آپ دیکھ ہی لیجئے کہ آج کل جو تنازع کھڑا ہوا ہے کراچی سٹیل ملز میں، جہاں پہ 9,000 لوگوں کو فارغ کرنے کی تیاری ہے. اب نون لیگ اس کی سب سے زیادہ مخالفت کر رہی ہے، اور نون لیگ وہ پارٹی ہے جنہوں نے 1997 میں نواز شریف صاحب کی دوسرے دور حکومت میں انہوں نے 20,000 لوگوں کو لے آف کیا تھا ملک کے بینکنگ سیکٹر سے. تو نظریاتی طور پہ انہیں اس کی مخالفت نہیں ہونی چاہیے، لیکن چونکہ ملک کا جو سارا کا سارا ایک ماحول ہے وہ آپ نے اتنا گرم کر دیا ہے، اور اس میں صبح شام حملے در حملے ایک دوسرے کے اوپر ہوتے ہیں، جو سیریس آپ کو ایک سوچ کی طرف اس ماحول کو لے کے جانا ہے اور سنجیدگی سے آگے کا سوچنا ہے. وہ سنجیدگی تو رہ گئی ہے پیچھے، وہ تو سنجیدگی کی نظر نہیں آ رہی. یہ کیا ہے؟ اور اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ حکومت جو ہے اس کی ابھی تک ڈی چوک سے وزیر اعظم سیکرٹریٹ تک جو ٹرانزیکشن ہونی چاہیے تھی یہ نہیں ہوئی، اور لگتا یہ ہے کہ یہ ابھی تک وہیں پہ کچھ اٹکے ہوئے ہیں. یہ ڈی چوک پہ اٹکے ہوئے یا بیچ میں کہیں اٹکے؟ تھوڑا سا سفر بڑا ہے ڈی چوک سے پرائم منسٹر. پتہ نہیں، اگر بڑھ بھی گیا ہے تو وہ جو منطقی انجام منطقی منزل ہونی چاہیے تھی، یعنی آ کے حکومت سازی کریں، ملک کو سنبھالیں. ایک بحران کی کیفیت تو ساری دنیا پہ ہے، لیکن یہ جو آپ اس بحران میں خود اضافہ کر رہے ہیں، لڑائی جھگڑا اس قسم کا. اور پھر جہاں تک اکاؤنٹیبلٹی کا تعلق ہے، بالکل اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، وہ تو پہلے بھی ہونی چاہیے تھی، اب بھی ہونی چاہیے. فیض صاحب میں بریک لے لوں، ایک وقت آ گیا بریک کے بعد آتے ہیں انویسٹمنٹ کے اوپر بات کرتے ہیں. پھر یہ جو کچھ کلیمز ہیں جو انہوں نے کہا جی ہم نے یہ چیزیں اچھی کر لی ہیں، اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہارون شریف صاحب، ڈاکٹر فروخ سلیم صاحب اور فرحان بخاری صاحب ہمارے مہمان ہیں. ہارون صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب ان حالات میں اسٹیل مل کا بھی ذکر ہوا بریک سے قبل، ان حالات میں انویسٹمنٹ کیسے آئے گی، اور لوکل جو انویسٹر ہے وہ جو کاروباری طبقہ ہے وہ کیسے انویسٹ کرے گا جب ملک کی معیشت کی یہ صورتحال ہو اور اوپر سے کووڈ والی سچویشن بھی ہو؟ جی دیکھیں، جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ پبلک انویسٹمنٹ کو رسپونڈ کرتی ہے. ہم بہت دیر سے کوئی 15% جی ڈی پی پر پھنسے ہوئے ہیں، جبکہ ہمارے جو کمپیٹیٹر ممالک ہیں ایشیا میں وہ تقریباً 30% جی ڈی پی کا انویسٹمنٹ ملک میں کرتے ہیں. اب ہم نے اگر اپنا پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کو 8% گھٹا دیا ہے تو ہمیں زیادہ، اور ہم نے آلریڈی جو ٹارگٹ رکھے ہیں مینوفیکچرنگ کے وہ بھی تقریباً 1% کے آس پاس ہیں، تو اس میں ہمیں کوئی گروتھ کی مجھے اس وقت انویسٹمنٹ کی گنجائش نہیں نظر آ رہی. آئی تھنک حقیقت پسندانہ طریقے سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگلا سال ایک سروائیول کا سال ہے، اور اگر ہم تھوڑا بہت ریوائیو کر پائیں تو یقیناً پاکستان کے لیے اچھی خبر ہے. ہمارا جو بجٹری خسارہ ہے وہ 9% پر ہے، یہ ڈبل ڈیجٹ میں جائے گا. ہمارے جو قرضے ہیں وہ جی ڈی پی کے تقریباً برابر پہنچ چکے ہیں، اور اس میں زیادہ مسئلہ یہ ہے کہ قرضے شارٹ ٹرم نوعیت کے ہیں، تو ان کو اگر ہم ریسٹرکچر نہیں کر پاتے طویل مدت کے لیے تو ہمارا ڈیٹ سروسنگ بھی نیچے نہیں جائے گا. اس وقت اگر میری رائے اگر کوئی لیتا ہے حکومت میں تو میں ان کو دوبارہ سے یہ کہوں گا کہ اس وقت انویسٹر کو اور لوگوں کو کچھ سگنلنگ کی ضرورت ہے. سگنلنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ سٹرکچرل میجر کڑوے گھونٹ کھا کے بڑے فیصلے کیجئے. آپ سٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے اوپر کچھ میجر ڈیسیشن لے لیجئے. سرکار جو ہے اس کا خرچہ اگر آپ دیکھیں نہ صرف تنخواہوں کا
بلکہ مینٹیننس آف گورنمنٹ کا خرچہ تقریباً 5 سال میں 100% بڑھا ہے. آپ سگنل دیجئے کہ ہم یہ خرچے گھٹا رہے ہیں. بہت سے خرچے ایسے ہیں جو پارلیمنٹ میں نہیں آتے ہیں, آلدو کم ہیں لیکن سمبولک ہیں. پریزیڈنٹ ہاؤس کا خرچہ ہے, سینٹ کا خرچہ ہے, ہماری دفاعی سیکٹر کا خرچہ ہے. ہمیں سگنل دینے کی ضرورت ہے کہ ہم آپریشنل کاسٹ حکومت کا گھٹا کے ہم کووڈ ریلیٹڈ, ہیلتھ ریلیٹڈ فیسلٹی کی طرف لے جا رہے ہیں. اس سے اعتماد بحال ہونا شروع ہوگا. ایک بہت بڑا سیکٹر آپ نے انویسٹمنٹ کی جو بات کی, دیکھیے جو غریب ہے اس کے لیے بی آئی ایس پی یا احساس پروگرام ایک موجود ہے, سسٹم بنا ہوا ہے. جو لسٹڈ کمپنیز ہیں, کارپوریٹ سیکٹر ہے, اس کو اسٹیٹ بینک کی ونڈوز ایڈریس کر رہی ہیں. جو ہمارا 70-75% سیکٹر انفارمل درمیان میں ہے, اس کے لیے نہ تو ادارے ہیں نہ وہ بینکنگ کے نیٹ میں ہیں. ان کو اعتماد دینے کے لیے ہمیں بہت ارجنٹلی کوئی 1-2 ویزیبل سٹیپس لینے پڑیں گے. پھر لوگوں کا, جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ حکومت کے پاس اس وقت پالیسی فریم ورک گروتھ کا تو ہے نہیں, تو یہ سارا جو بجٹ ہے یہ ایک ریئیکٹو ہے کہ آپ نے صورتحال کو ڈیل کیسے کرنا ہے. یا تو ہوتا ہے بجٹ عام طور پہ ایک آپ کی پالیسی کی ریفلیکشن ہوتا ہے. جب ہمارے پاس گروتھ کی پالیسی نہیں ہے, ایکسپورٹ کی پالیسی نہیں ہے, انڈسٹری کی پالیسی نہیں ہے, تو اس کے ٹارگٹ سے تو ہم میچ کر نہیں سکتے. اب ہم نے ایک شارٹ ٹرم ٹارگٹ پہ بجٹ بنا دیا. سگنلنگ بہت ضروری ہے کہ ہم لوگوں کو روزگار بھی دیں گے, ہم انڈسٹری کو اور باقی معیشت کو بحال کرنا چاہتے ہیں. اس کے لیے کچھ سٹرکچرل فیصلے مجھے اس بجٹ میں ابھی دکھائی نہیں دے رہے ہیں نا اکنامک سروے میں. ڈاکٹر صاحب یہ جو قرضوں کی بات ہوئی, اب حفیظ صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم نے 5,000 ارب کے قرضے جو ہے وہ واپس کیے ہیں. دوسری طرف جب فگرز دیکھتے ہیں تو وہ ہمارا وہ جو پہلے کہتے تھے جی انہوں نے قرضے 6,000 سے 30,000 پہ پہنچا دیے ہیں, اب نمبرز دیکھتے ہیں تو وہ 42,000 پہ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. تو ایک عام آدمی یہ سوال پوچھتا ہے کہ بھئی اگر آپ نے 5,000 واپس بھی کر دیے ہیں تو پھر بھی ہم 30,000 سے 42,000 پہ کیسے پہنچ گئے, تو 12,000 بڑھ گئے. یہ ذرا سائنس سمجھا دیں آپ. اضافی قرضے پیپلز پارٹی کے دوران اور روزانہ کا کوئی 5 ارب روپیہ اضافی لیا جاتا تھا پرانے قرض واپس کرنے کے بعد. پھر پی ایم ایل این کی حکومت آ گئی, وہاں پہ تقریباً 8 ارب روپے اور روزانہ کا اضافی قرضہ لیا جاتا تھا پرانے قرضہ جات واپس کرنے کی بعد. یہ پی ٹی آئی کے جو 2 سال گزرے ہیں, جو اسٹیٹ بینک کی فگر سامنے آ رہی ہیں, وہ یہ کہتی ہیں کہ 18 ارب روپیہ اضافی قرضہ لیا جا رہا ہے روزانہ کی بنیاد پہ. اسی کے نتیجے میں ہم 30,000 بلین سے پہنچ گئے ہیں کہ 42-43,000 بلین پہ. تو اضافی قرضے لیے جا رہے ہیں, یہ ایک حقیقت ہے, لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ کیوں لیے جا رہے ہیں اتنی تیزی سے. جو نئے قرضہ جات لیے جا رہے ہیں ان کے پیچھے وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیے ابھی ایک تو ہم پرانی غلطیوں سے سمجھ نہیں پاتے, ہزاروں ارب روپے کی غلطیاں بن جاتی ہیں. ایف بی آر کا ٹارگٹ ہم فکس کرتے ہیں, وہ تقریباً 1,000 ارب کا اس میں غلطی ہے, 1,000 ارب کا زیادہ ٹارگٹ فکس کر دیا. جی ڈی پی ہم نے پچھلے 2 سال میں دیکھا جو 5% سے 0 سے بھی نیچے چلی گئی, یہاں پہ تقریباً 2,000 ارب کا نقصان ادھر نکل آتا ہے. بجٹ ڈیفیسٹ ہم نے کیا تھا 7.5%, وہ آ رہا ہے 9.5, شاید اس سے بھی زیادہ ہو. 800 سے 1,000 ارب کی غلطی یہاں پہ نکل آئی. اب آپ دیکھیے کہ اس بجٹ میں بھی آپ دیکھیے گا, لاسٹ ایئر کے بجٹ میں 700 ارب کی ہم نے گرانٹس دے دی پبلک سیکٹر انٹرپرائز کو, 250 ارب کی اس میں سبسڈیز دے دی, 1,000 ارب ہم نے خزانے سے نکالا اور پھینک دیا پبلک سیکٹر انٹرپرائز کے اوپر. 1,000 ارب کا تقریباً ہم جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ اکٹھا کر لیتے ہیں, وہ بجٹ میں آتا ہی نہیں ہے. وہ ایک اور کمپنی بنا رکھی ہے پاور ہولڈنگ کے نام سے, وہ وہاں پھینک دیتے ہیں. اس کے علاوہ آپ سوچ لیجئے کہ تقریباً 2 ارب ڈالر کی نیچرل گیس جو ہے وہ ضائع کر دیتے ہیں ہم یہاں پہ. تو یہ جب تک حکومتی اخراجات, حکومتی خسارے, ان میں اصلاحات نہیں لا سکتے, ان کو کم نہیں کر سکتے, جو ہمارا ریونیو کا ٹارگٹ ہے وہ اتنا ہی ہے. دیکھیے 22 کروڑ کی عوام, جہاں پہ آپ کی $1,600 کی کہیں انکم بنتی ہو, اتنا ہی ٹیکس اکٹھا ہو سکتا ہے. آپ ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں, بہت سارے لوگوں کو ایسا لے آئیں جو شاید اپنا اس وقت پورا بوجھ ٹیکس کا نہیں اٹھا رہے, تو 25-30-50 بلین روپیہ اور اکٹھا کر لیں گے. یہاں پہ تو ہم 1,000 ارب روپیہ تو پبلک سیکٹر انٹرپرائز میں ڈبو دیتے ہیں, 1,000 ارب کا ہم بجلی کے سیکٹر میں ڈبو دیتے ہیں. تو نہ تو ہم پرانی غلطیوں سے سیکھ رہے ہیں اور نہ ہی ہم کسی قسم کی اصلاحات لانا چاہتے ہیں. یہ ہزاروں ارب کا جہاں
ہم نقصان کر رہے ہیں اور جو چھید ہیں ہماری تجوری کے اندر. ٹھیک بات. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب، یہ ایک کریڈٹ جو آج لیا گیا وہ، اور شروع سے وہ کہہ رہے جی ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو تھا اس کو کم کر کے لے آئے ہیں، وہ 20 سے 3 پہ لے کے آ گئے ہیں، اور پھر اس کے اوپر کریٹیسزم ہوتا ہے کہ بھائی آپ یہ بھی تو بتائیں کہ آپ کیا یہ ایکسپورٹ بڑھا کے لے کے آئے ہیں یا امپورٹ میں کمی کر کے لے کے آئے ہیں. اس پہ ذرا آپ روشنی ڈالیے گا کہ یہ کریڈٹ ہے تو کتنا کریڈٹ ہے، اور اگر ہے تو اب اس میں کیا امپروو اور چیزیں کی جا سکتی ہیں. دیکھیے، دو چیزیں ہیں، ایک ہے حقیقت اور ایک ہے اس حقیقت کے پیچھے کہانی. یہ حقیقت ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ نیچے آیا ہے، وہ بہت تیزی سے بڑھ گیا تھا. نواز شریف صاحب کے پیریڈ کے دوران وہ کہیں 3 سے 20 پہ پہنچ گیا تھا، اور اب 20 سے واپس 3-4 پہ یہ حکومت جو ہے وہ لے آئی ہے. یہ کریڈٹ اس حکومت کو جاتا ہے. کس طرح لے کے آئی ہے اس کے اوپر تنقید ضرور ہو رہی ہے کہ ہمیں ایکسپورٹ بڑھا کے یہ ڈیفیسٹ نیچے لانا چاہیے تھا، ہم نے پوری معیشت کو سلو ڈاؤن کر کے نیچے لے کے آئے. بٹ بہرحال اب بحث جو بھی کر لیں، یہ کریڈٹ اس حکومت کو ضرور جاتا ہے. ہارون صاحب، اب ایک سوال اور یہ پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف سے جو ہماری ڈیلز ہوئی ہیں وہ بہت زیادہ کریٹیسائز لوگ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو آج جو معاشی صورتحال ہے اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو آئی ایم ایف کے ساتھ ہم نے جن نکات کے اوپر بات چیت کی وہ درست نہیں تھی. اب ہمیں ان تمام چیزوں کو ریویو کر لینا چاہیے. آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیے، آئی ایم ایف کے پروگرام پاکستان کے لیے نئے نہیں ہیں. ان کا ایک بڑا کلیئر 4 نقطوں کا پیکج ہوتا ہے. جس بھی حکومت نے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان بارہا آئی ایم ایف کے پاس دوبارہ کیوں جاتا ہے. اس کا آئی ایم ایف کو بلیم کرنے کی بجائے قصور ہمارا اپنا ہے، کیونکہ جب تک ہم اپنا ایک سالڈ گیم پلان اس کا نہیں بنائیں گے کہ ہم نے اس سے کیسے نکلنا ہے، ہم بار بار جاتے رہیں گے. اس دفعہ بھی جو آئی ایم ایف کا پروگرام تھا، ہم نے اپنا کوئی پروگرام نیگوسیشن کے لیے نہیں رکھا، اور کیونکہ یہ ہم نے خاصا ڈیلے کر دیا تھا، جو پیکج دیا گیا اس کو ڈیسپریشن میں ایکسپٹ کر لیا گیا. اور اگر آپ کو یاد ہو تو اکنامک ٹیم کو تقریباً اس سے 10 دن پہلے بدل گئی تھی، تو نئی ٹیم کے پاس تو اپنی کوئی تیاری اس وقت تھی نہیں. دیکھیے، اس وقت جو آئی ایم ایف کی کرنٹ مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں کریسٹینا، ان کا بڑا ایک کلیئر ویو ہے کہ اس وقت بیکاز ایک ایکسٹرا آرڈنری سچویشن ہے، تو آئی ایم ایف جو ہے ایکسپینشنری پالیسیز کو سپورٹ کرنے پر تیار ہے. لیکن اگر ہم نے وہ سپورٹ لینی ہے تو ہمیں ایک ایکسپینشن کی اکانومی کی پالیسی کا ایک اپنی ویلیو پروپوزیشن نیگوسیشن کے لیے ٹیبل پہ رکھنی پڑے گی. مجھے اس وقت جو ہے صلاحیت ایک تو اس پہ دکھائی نہیں دے رہی. دوسرا نقطہ جو میرے کالیگز نے بھی ریز کیا ہے کہ جب بھی ہم آئی ایم ایف سے یا کسی بڑے لینڈر سے نیگوسیٹ کرتے ہیں تو جو میجر ریفارمز ہیں اس پہ کنسنسس بلڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. دیکھیے، ہم 3 سال میں پرائیویٹائزیشن سے ایک بھی چیز نہیں بیچ پائے ہیں. ہمارا اس وقت جو ٹیکس کا سٹرکچر ہے، صوبوں کے ساتھ کوارڈینیشن کمزور ہے. تو جو باہر کے لینڈر ہوتے ہیں، میں 18 برس خود اس سائٹ پہ کام کرتا رہا ہوں، وہ ان چیزوں کو بڑا مائنیوٹلی دیکھتے ہیں. اس کے بعد اگر وہ نہیں ہوتا ہے تو پھر سارا پریشر فیڈرل گورنمنٹ پہ آتا ہے کہ آپ بل بڑھا دیجئے، آپ خرچے گھٹا لیجئے. لیکن اس میں جو میں نے پہلے عرض کیا تھا، آئی ایم ایف پروگرامز انفارچونیٹلی گروتھ میں ختم نہیں ہوتے ہیں ہمارے ہسٹوریکلی سارے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اس کا گیم پلان نہیں رکھ پا رہے ہیں. اور پاکستان کے لیے جو میرا ورثم صورتحال یہ ہے کہ ہمارے اوپر اب یہ اگلا 3 سال جو حکومت کا آئے گا، یہ الیکشن کے اور مزید پاپولزم کا سال شروع ہو جائے گا. اس کے اندر پھر سٹرکچرل چینجز کی گنجائش مزید سکویز ہو جائے گی، آنے والے دنوں میں اور کم سے کم ہوتی چلی جائے گی. ایک مشکل لمحہ نظر آ رہا ہے. فرحان صاحب، میں ایک بریک لے لوں، بریک کے بعد آتے ہیں تو تھوڑی سی بات کر لیں گے جو انٹرسٹ ریٹ کے اوپر آج بات ہوئی ہے، اور یہ جو ڈالر کے روپے کے استحکام کی بات ہوئی ہے، اور پھر کیا پرائرٹیز ہونی چاہیے اگر ہم 1 2 3 کریں کہ یار یہ فوری نوعیت کے اقدامات ہیں جو حکومت کو اٹھانے کی ضرورت ہے. اس پہ گفتگو کر لیتے ہیں پروگرام کے آخری حصے میں. ویلکم بیک ناظرین. ہارون شریف صاحب، ڈاکٹر فاروق سلیم اور فرحان بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. فرحان بخاری صاحب، یہ آج انٹرسٹ ریٹ کی بھی بات ہوئی، کریڈٹ لیا گیا کہ جی ہم اس کو نیچے لے کے آئے ہیں. وہ تو سارا سال جو ہے وہ 12-13% پہ گھومتا رہا. اب جب یہ کووڈ ہوا ہے تو جب جا کے وہ نیچے لے کے آئے. اور دوسرا کہتے ہیں جی روپے کو ہم نے مستحکم کیا تو 165 پہ جا کے مستحکم کیا.
بھائی یہی وہ تضادات ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وفاقی حکومت کو روپے کی اتار چڑھاؤ کا کریڈٹ اس لیے نہیں لینا چاہیے کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ جی اسٹیٹ بینک جو ہے ہمارا وہ آٹونومس ہے, وہ خود فیصلے کرتے ہیں. نمبر ایک. نمبر دو یہ ہے کہ اب جیسے ان دنوں میں یہ اطلاعات ہیں کہ جی مزید شاید انٹرسٹ ریٹس کوئی مزید کم کرنے چلیں گے. اب اگر یہ واقعی ہوا تو پھر سب سے بڑا سوال تو یہ ہے کہ جو ڈپازٹرز ہیں جنہوں نے پہلے ہی ڈپازٹ اپنے کم کیے میں, آپ کی معیشت میں اب بہت بڑا خدشہ ہے ڈالرائزیشن کا ایک دفعہ پھر, وہ اس قسم کے ٹرینڈز کو آپ کیسے ٹیکل کریں گے؟ کیا آپ ماضی کے راستے میں چلے جائیں گے یا کوئی نیا راستہ, کوئی بہتر راستہ آپ کے ذہن میں ہے؟ کیونکہ آپ کے ذہن میں ابھی تک تو جو بہت زیادہ کوئی کام کی چیزیں ایسی نہیں نظر آئیں جس سے پاکستان کی معیشت بہتر ہو. یہ کہنا کہ جی کووڈ-19 ہو گیا اور جناب اس سے بڑی مصیبت آ گئی, اس سے پہلے بھی حالات بہت خراب تھے, اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو کہ نظر انداز نہیں کی جا سکتی. صرف اور صرف اگر حفیظ صاحب آ کے پریس کانفرنس کر دیتے ہیں تو اس سے تو حقیقت نہیں بدل سکتی نا. ایک سیکٹر ملک کا جو کہ پچھلے ایک سال میں, بلکہ جب سے ان کی حکومت آئی ہے تب سے مشکلات کا شکار ہے اور گزشتہ ایک سال میں نظر انداز کیا گیا ہے, وہ ہے زراعت. زراعت کا اتنا ستیاناش ہوا ہے, بالکل ایک ڈاکیومنٹڈ حقیقت ہے کہ ایک سال پہلے پہلی رپورٹس آئی تھی ملک میں ٹڈی دل کے حملے کی, لوکسٹ اٹیک کی. حکومت کو 6 مہینے سے زیادہ عرصہ لگا, صرف لوکسٹ ایمرجنسی ڈکلیئر کرنے میں آ کے جنوری میں ہوئی ہے. اس کے بعد اس نے ایکشن لینے میں بھی 3-4 مہینے, یہ 2-3 مہینے ضائع ہوئے ہیں. یہ تو جب سے فخر امام صاحب آئے ہیں تو انہوں نے آگے تھوڑی سی اس کے اوپر اب زیادہ توجہ دی ہے, کچھ بھاگ دوڑ شروع ہوئی ہے. اب یا فخر امام صاحب کی توجہ دلا دی گئی ہے ان کو کہ جی اب آپ بھی توجہ دے لیں, اس پہ دلا دی گئی ہے یا انہوں نے توجہ خود دی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کیونکہ انہیں زراعت کا اور دیہی ترقی کا بڑا تجربہ ہے, تو اس لیے وہ انہوں نے آ کے خود ہی اس سے معاملے کی نزاکت کو سمجھا ہوگا. لیکن میں یہ آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں کہ ایک سیکٹر ہے جس پہ ملک کی آدھی آبادی بل واسطہ یا بلا واسطہ ریلائی کرتی ہے, 50% پاکستان کی پاپولیشن, اور آپ اسے نظر انداز کر رہے ہیں پچھلے 2 سال سے. یہ اگر آپ نے اپنے ملک کی زرعی پروڈکٹیوٹی بڑھانی ہے تو بھائی وہ شوگر کمیشن کی رپورٹ سے تو بڑھے گی نہیں, اور اس سے بھی مستقبل کا کوئی نہیں پتہ چل رہا. آپ جن راستوں پہ جا رہے ہیں وہ راستے ایسے نہیں ہیں کہ جن کے نتیجے میں پاکستان کی معاشی بہتری ہو سکے, اور خاص طور پہ اس انتہائی نازک صورتحال میں تو میرے خیال میں خدشات بڑی تیزی سے بڑھے ہیں اور ابھی بھی بڑھ رہے ہیں. ہارون صاحب, یہ جو روپے کے استحکام کی بات ہوئی ہے, یہ اسٹیٹ بینک کی جو لاسٹ رپورٹ تھی اس میں تو کہتے تھے کہ جی یہ مزید ڈی ویلیو ہو سکتا ہے اور بینکنگ سیکٹر کے اوپر بھی اسی طریقے سے پریشر آ سکتا ہے کیونکہ مختلف انڈسٹریز جو ہے وہ بند ہو سکتی ہیں. اسے اب کس طریقے سے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 164-65 کے اوپر ہم کہیں کہ جی ہم نے مستحکم رکھا ہے روپے کو؟ یہ کیسی کوئی عجیب سی انہونی سی بات نہیں ہے؟ دیکھیے, ایک ہم نے شفٹ تو کی ہے کہ ہم نے روپے کی جو ڈالر پیرٹی ہے اس کو مارکیٹ میکنزم کے ساتھ لانے کی کوشش کی ہے, لیکن جہاں تک اس کی ایک لاجک ہے اکنامک, اس کے اوپر ڈیبیٹ ہے کہ تاریخی طور پہ کبھی بھی یکوقت ایویلویشن سے جو ایک پرپز ہوتا ہے کہ آپ کا ایکسپورٹ سیکٹر زیادہ اچھا پرفارم کرے گا, وہ ہم نے ہسٹوریکلی دیکھا ہے کہ پاکستان کے ایشوز کمپیٹیٹیونیس کے زیادہ ہیں, نہ کہ خالی آپ پرائسنگ کے اندر چینج کر کے وہ گین لے سکتے ہیں, اور اس دفعہ بھی وہی ہوا ہے. لیکن روپے کی قیمت جو ہماری کم ہوئی اس سے یہ ہوا کہ ہماری باہر سے جو چیزیں آتی تھی وہ مہنگی ہو گئی اور ہمارا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھ گیا اور لوگوں کے اوپر انفلیشنری پریشر بڑھ گیا. تو یہ بڑا ایک فائن مانیٹری اور فسکل پالیسی کا بیلنس ہوتا ہے جس کو رکھنا پڑتا ہے. تو میرا جو 2 پالیسیز تھی کہ جب ہم نے انٹرسٹ ریٹ بڑھایا اس سے ہاٹ منی تو آ گئی, بٹ حکومت کے قرضوں کا کاسٹ بہت بڑھ گیا. لیکن وہ نکل بھی گئی پھر فوراً, جیسے ہی ہم انٹرسٹ ریٹ کو نیچے لے کے آئے تو جو ہم کریڈٹ پہلے لے رہے تھے ہاٹ منی کا, وہ جب نکل گئی تو سیونگز نکلنا شروع ہو جاتی ہیں. تو لیکن اس سے بڑا ایک فیکٹر یہ ہے کہ اگر آپ اس وقت باہر سے پاکستان کو دیکھیے تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں پر پالیسی کنسسٹنٹ نہیں ہے. ایک وقت انٹرسٹ ریٹ اوپر جاتا ہے پھر نیچے آتا ہے, اسی طرح آپ کی ایک پالیسی بنتی ہے اس کو آپ چینج کر دیتے. یہ جو انسرٹنٹی ہے اس پہ اب میں ایک نمبر بولتا ہوں. جب میں بورڈ آف انویسٹمنٹ کا چیئرمین تھا تو ایک دوست ملک کے ساتھ میں نے $5 ارب ایلوکیٹ کروائے تھے پاکستان میں اگلے 3 سے 4 سال میں انویسٹمنٹ کے لیے.
یہ جو ہم نے پالیسی کی اپنا گول پوسٹ چینج کیے ہیں، اور مجھے انفارملی بتایا گیا ہے کہ انہوں نے کچھ ماہ پہلے، کیونکہ اب کووڈ بھی آ گیا ہے، تو وہ پیسہ اب دوبارہ سے انہوں نے ری ایلوکیٹ کہیں اور کر دیا. تو یہ میں آپ کو مثال یہ دے رہا ہوں کہ پالیسی انکنسسٹنسی کو کوئی انویسٹر جو ہے اس کو پازیٹیولی نہیں لیتا ہے، اور ہمیں فیوچر کے لیے کچھ پالیسیز کو کنسسٹنٹ رکھنا پڑے گا تاکہ لوگوں کا ہم پہ اعتبار آ سکے. بالکل ٹھیک بات ہے. فاروق صاحب وقت ختم ہو رہا ہے، میں چاہوں گا کہ آخر میں پرائرٹیز اگر آپ کہیں کہ فوری نوعیت کے اقدامات موجودہ معاشی صورتحال کو دیکھتے ہوئے حکومت کو کیا کرنا چاہیے بجٹ کے اندر اور بجٹ کے فوری بعد؟ طارق صاحب، جو ملکی وسائل ہیں ان کی جس طرح تقسیم کی جاتی ہے صوبوں کے اندر، جو فائنینشیل حصہ بن جاتا ہے شاید 18ویں امینڈمنٹ کا، وہ بڑا واضح طور پہ اب یہ لگ رہا ہے کہ اگر فیڈرل حکومت جو ہے وہ تقریباً 57% اپنے پورے وسائل جو ہے وہ صوبوں میں بانٹ دے گی. اب آپ دیکھیے کہ ہم نے تقریباً 4000 ارب کا ایف ڈی آر کا ریونیو اکٹھا کیا ہے. اس سال کا جو ٹیکس، اس سال کا جو ڈیٹ سروسنگ کا تخمینہ ہے وہ 3200 ارب کا ہے. جو ڈیفنس کا تخمینہ ہے وہ 1400 ارب کا ہے. تو صرف ڈیفنس اور ڈیٹ، اب یہ صرف اسلام آباد کے لیے تو خرچ نہیں ہو رہا، یہ ڈیفنس تو پورے پاکستان کا کیا جا رہا ہے. اور جو ڈیٹ سروسنگ کی 3200 ارب کی اماؤنٹ سپینڈ کی جا رہی ہے، خرچ کی جا رہی ہے، وہ پورے پاکستان نے قرضہ استعمال کیا ہے. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال کھڑا ہو گیا ہے کہ فائنینشیل حصہ جو ہے 18ویں امینڈمنٹ کا، اس میں کسی قسم کی تبدیلی کی امیڈیٹ ضرورت ہے. ٹھیک جی، فرحان بخاری صاحب سجیشن کیا آپ کی؟ آپ کی 18ویں ترمیم کے حوالے سے مختصر میں یہ کہوں گا کہ یہ اور کئی اور مسائل، ان کا حل تمام جو اہم قومی جماعتیں ہیں انہیں ایک قومی دھارے میں لانے سے ہوگا. یہ اس طرح مار دھاڑ سے نہیں ہوگا. ہاں، جب تک بیٹھیں گے نہیں تو بات نہیں ہوگی، بات نہیں ہوگی تو مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ بہت گمبھیر سیاسی اور معاشی اور قومی سلامتی کا مسئلہ ہے. یہ خان صاحب جس طرح چلے تھے ڈی بلاک سے، لگتا یہ ہے کہ وہ ڈی بلاک کی روایت پہ آج بھی چل رہے ہیں اور اسی روایت پہ حکومت بھی چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. جو ڈی بلاک سے پرائم منسٹر سیکریٹریٹ تک جو ٹرانزیشن ہونی تھی، وہ لگتا یہ ہے کہ وہ نہیں ہوئی. یہ پالیسیز کا صرف معاملہ نہیں ہے کہ جی آپ نے پالیسیز بنا لی، پھر رفیق صاحب آ گئے، پھر ٹی وی پہ آ کے انہوں نے پریزنٹ کر دی، لوگوں نے تالیاں بجائیں اور ہم آگے چل پڑے. اس کا معاملہ بہت زیادہ گمبھیر اور اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے. ٹھیک، سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب اور ان کے ارد گرد جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ کیا معاملے کی نزاکت کو سمجھ کر، مثلا 18ویں ترمیم کی بات بالکل فاروق سلیم صاحب نے بالکل آن دا ڈاٹ صحیح کہی ہے، لیکن وہ ہوگا کیسے؟ ٹھیک. فرحان بخاری صاحب وقت ختم ہو رہا ہے پروگرام کا. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب، فرحان بخاری صاحب، ہارون شریف صاحب، تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. آئندہ ہفتے اسی وقت اس پروگرام میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.